والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کرسیوں پر بیٹھنے والے اگر تھوڑی سی قربانی دیں، آگے آگے آ جائیں، پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے یا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ اپنا مقصد کیا ہے بیان کا میں پہلے بتلا دوں۔ میرے دل میں خواہش ہے جتنے بھی یہاں آئے ہیں سارے نمازی بن کے جائیں، عاشق رسول بن کے جائیں۔ تو پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ، کیا میں نے کہا جی؟ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سوچی آواز سے۔ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک بندہ یہ حدیث سن کر مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ کہ بھئی کون سا مسئلہ حل کر دیا؟ کہنے لگا جی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف۔ میں نے کہا بھائی تمہیں سمجھنے میں فرق لگا ہے۔ جہاں یہ بتلایا جائے کہ 80 سال کے گناہ بخشے جائیں گے، اس سے مراد ہوتی ہے صغیرہ گناہ۔ کیا مراد ہے؟ کبیرہ گناہ کی بخشش کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ میری بات آپ کو نہیں سمجھ رہے، بڑی آسان سی بات۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ محترم سلطانی صاحب ہیں، ان سے میں 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہوں۔ کتنے پیسے؟ میں واپس نہیں کرتا، درود پاک پڑھوں گا لاکھ روپیہ معاف ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح ہے۔ یہ قرضہ ہے، یہ واپس کروں گا تو معاف ہوگا، درود پاک پڑھنے سے قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ارے اگر بندے کا قرضہ معاف نہیں ہے، نماز تو رب کا قرضہ ہے، یہ کیسے معاف ہوگا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا نا، اس سے جب کوئی قرض لینے آتا وہ پوچھتا حضرت جی نماز پڑھ دیں جی؟ اگر وہ کہتا ہاں جی میں پڑھتا ہوں تو اس کو قرضہ دے دیتے۔ اگر وہ کہتا جی میں نماز نہیں پڑھتا، آپ کہتے یار میں نے تجھے قرضہ نہیں دینا، وہ چلا جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت جی تسی نمازی نو قرضہ دے دیں جی، بے نمازی نو دے بچا کیے؟ فرمایا جو رب کا قرضہ نہیں دیتا اس نے میرا قرضہ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ وڈا قرض سے تے نماز والا سر اللہ دل بلا واسطہ ہے۔ بھائی دیکھو میری بات سنو، میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، میری بات آپ کو غلط لگے آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر بات سچی لگے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے بات ہے۔ دیکھو بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں جو بیان کرنے لگا ہوں یہ اتنی مشہور ہے کہ عموماً مساجد کے محرابوں پر بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اس سے مراد کیا ہے؟
بھئی جس طرح جنت میں داخل ہونے کے لیے چابی کی ضرورت ہے، اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے لیے نماز کی بھی ضرورت ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے بالکل صحیح جواب دینا ہے۔ حضرت صاحب آپ بتلائیں، بغیر چابی کے تالا کھولو گے؟ اونچی بولو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز۔ تو چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ پھر کر دیں کیوں نہیں؟ یار جب یہ ایڈمٹ کر رہے ہو، تسلیم کر رہے ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور جنت میں داخلے کے لیے چابی کی ضرورت ہے، اور چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، پھر کیوں بیٹھا گپا لا رہے ہیں، کیوں بیٹھا تاش کھیل رہے ہیں، کیوں بیٹھا ہیرا پھیری کر رہا ہے، ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جا۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے؟ بتلا جنت کی چابی لینے جا رہا ہے۔ چلے حضرت صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنے گھر میں یا دکان پر کوئی ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ ملازم۔ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی نہ آئے، آپ اس کو چھٹی کرا دیتے ہو، سزا بھی دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت جی غریب آدمی ہے، کیوں مارے گے، کیوں چھٹی کرا دے؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، کچھ ہی بولو، 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے۔ یار کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا، اسی کیا سزا ہوئی؟ چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں اس کی وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ لیور۔ جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں۔ اچھا یہ جو چائے پلانے والے تھوڑا سا وقفہ کر لیں، میرا مختصر سا بیان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سلسلہ چلائیے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر یہ تھوڑی دیر پینڈنگ میں ڈال دیں تو ان کی مہربانی ہوگی، بعد میں چائے پلا لیجیے گا تھوڑی دیر۔ یہ باتیں ایسی ہیں حضرت صاحب دل پر چوٹ کرنے والی، تو اگر چائے کی طرف توجہ ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ نہیں بن سکے گا، اس لیے تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ تھوڑا سا اگر کسی کو زیادہ پیاس لگے تو میرے امام حسین کی پیاس کو یاد کر لوں، میں تو صبر کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج سے عرض کر رہا تھا کہ جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ 5۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، سبحان اللہ، دوسرے کا نام مجھے بولو دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ایک دانتا پا لیا ہے تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے کم کھلے گا؟ تو آج کے بعد پھر کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ چلو یار ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ آ رہی، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور بڑی آسان سی بات کرنا۔ حضرت صاحب اگر آپ کے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، کون سی کلاس کا؟
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो चाहता था कि अब मैं बयान बंद कर दूं, जितनी देर चाय ना ख़त्म हो उतने बयान ना शुरू किया जाए। या ना कहेगा असर नहीं कबूल करते। अल्लाह ताला पता नहीं किनको नेकी की हदायत अता करे। कोशिश किया करो यार ना, बयान को अहमियत दिया करो। बयान सुनने से इंसान के अंदर की खिड़कियां खुलती हैं और अमल का जज्बा पैदा होता है, और शैतान इसकी मुखालफत करता है। बयान ना सुनो जी, नाते सुन के झूम झाम के तो चले जाओ बस। इसलिए खुदा रा यार एहसास किया करो। मैं ये बतला रहा था कि आपके बेटे ने मैट्रिक का इम्तिहान देना है। अगर मैं पेपर आउट कर दूं, पहले बतला दूं, ऐसा सवाल आना लेने, बच्चा फिर भी तैयारी ना करे, फेल हो जाए, उससे बड़ा निकम्मा कोई होगा? ऊंची बोलो, उससे बड़ा निकम्मा नहीं होगा। अब मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, आइए हम सब अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कहीं इन निकम्मों की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं आया। करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने मैदान माशर के पेपर को पहले ही आउट कर दिया। फरमाया मेरे गुलामों, आओ मैं तुम्हें आज ही बतला दूं, कयामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कौन सा होगा जी? नमाज का। इतनी आवाज से बोलो जिनको नहीं पता चले। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? पहले सवाल ची फंस गई, अगले सवाल अंदर की बनेगा? मेरा हुस्न ज़न है, आप में से अक्सरियत पढ़े लिखे हैं यार, आप सब मेरी बात की तस्दीक करोगे। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, हम इसको 3-4 मरतबा स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं मुझे सबसे बेहतरीन सवाल कौन सा, तो उस पर नंबर 1 लिखते हैं, इसलिए कि पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी हो तो आसान हो जाता है, और अगर पहले में अटक जाए, अगले आते भी हो तो भूल जाता है। और भाई मैं गैस लगवाऊं, आप बेशक तैयारी ना करो, आप कहोगे हाफिज साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत नहीं। ऊंची बोल दो यार, मेरे आका का फरमान गलत। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए जी, बनना चाहिए। अभी भी समझ नहीं आई, एक और मिसाल दे दूं। हज़रत साहब, आपके घर में संदूक होंगे, अलमारियां होंगी, सेफें होंगी, इनमें गंदे कपड़े रखते हो साफ रखते हो? साफ। ऊंची बोलो यार, गंदे क्यों नहीं रखते? चले इसका भी मैं जवाब दे दूं। इसका जवाब ये कि हाफिज साहब, हमने संदूक बनाया ही पाक कपड़ों के लिए है, नापाक कपड़ों के लिए बास्केट रखी है। ऐसे ही है ना? संदूक किसके लिए बनाया? ऊंची बोलो, यार जब हमने संदूक पाक कपड़ों के लिए बनाया है, नापाक कपड़ा नहीं रखते यार, रब ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाई है, नापाकों के लिए जहन्नम बनाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो गए। अल्लाह, मेरे उम्मती तो गुनाह भी करेंगे, उनका अंदर नापाक हो गया, वो दोज़ख में जलेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? या अल्लाह करम नवाजी करते, या अल्लाह करम नवाजी करते। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नमाजों का तोहफा ले जा। कितनी नमाजों का? 5 नमाजों का। इससे होगा क्या? फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और वो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, उसके बदन पर मैल नहीं रहेगी। फरमाया, तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बातिन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। एक और छोटा सा सवाल मैं बुजुर्गों से करूंगा,
حضرت صاحب آپ کے پیر و مرشد آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائے. سبحان اللہ. تسبیح بھی ہو سکتی ہے, سبحان اللہ. ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, رومال بھی ہو سکتا ہے. سچی بات کرنا, اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو, تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا. تھوڑا سوچیے بات سے. ناراض ہوگا. یار جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے, جو اس کی قدر نہ کرے, تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے. یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. یہ تحفہ بیچنے والے رب العالمین ہے اور لانے والے رحمت للعالمین. جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے, کیا رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا؟ نہیں. سرکار اس سے راضی ہو جائے گی؟ تو ہم یہاں آئے کاہے کے لیے؟ ارے ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے, ہم سے رب بھی راضی ہو جائے, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے. اور ہمیں راضی کرنے کا نسخہ پتہ چل گیا, نماز پڑھیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. حضرت صاحب میرے بیانات فیس بک پر, یوٹیوب پر, واٹس ایپ پر پوری دنیا میں جاتے ہیں. خدا کی قسم مجھے اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے. انگلینڈ سے فون آ رہا ہے, آپ کا بیان سن کے ہم نے شراب چھوڑ دی. اسی جگہ فون آ رہا ہے, جی آپ کا بیان سن کے ہم نے نمازوں کی پابندی شروع. کہیں آتا ہے آپ کا بیان سن کے ہم نے حرام کھانا چھوڑ دیا. یس کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ایک میرا کلپ ہے حضرت صاحب, ایک میرا کلپ وہ اس قدر مقبول ہوا کہ اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. وہ کلپ کون سا ہے؟ وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی 3 قسمیں. وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے, ہم کہتے ہیں جائے نہ, وہ بیجو جلدی روٹی کھا کے جانا, چائے پی کے جانا, ایڈی کا دی کالی ہے. آگے میں کہتا جاوے نہ. دوسری قسم میں کیا, یار آ گیا تو جلدی فٹافٹ نکلے, اچھا یار کو ضروری کھا لو تو فون پہ کھا لے, نکلو فٹافٹ. اور تیسری قسم میں کہتا ہوں یہ میرے گھر میں آئے نہ. مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. تھوڑا سوچیے بات. پہلی قسم آ جائے ہم کہتے ہیں جائے. دوسری قسم آ گیا ایسے کہنا فٹافٹ. تیسری قسم ایسے کہنا ساڑھے کاچ. یار مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. تھوڑا سوچیے بات سے. تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ ہر بندہ گریبان میں جان کر دیکھے. اگر مسجد میں کیا ہے, نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے, بھائی جاتے نہیں, مجھے میں تسبیح پڑھ لوں, درود پاک پڑھ لوں, قرآن پڑھ لوں, اس کا مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہنا بیٹھ جا اور بیٹھ جا. اور اگر مسجد میں آج جلدی ٹھونگے مار کے وہ گیا ہے, اس کا مطلب ہے دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا یہ زیادہ دیر میرے گھر میں بیٹھے, نکلے فٹافٹ. اور جو مسجد میں جاتا ہی نہیں, ہائے ہائے ہائے, ارے ہم اپنے گھر میں کس کو نہیں گھسنے دیتے جس سے سخت ناراض ہیں. اور خدا نہ دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں. جو مسجد میں نہیں جا رہا سمجھ لے رب تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے. ارے اگر اسی طرح رب ناراض رہا, موت آ گئی, کیا بنے گا آخرت میں؟ اگر کوئی مہمانوں کی تیسری قسم میں ہے یا دوسری میں ہے, آؤ رب کو راضی کر لو. رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے.
وہ اتنا تیار ہے، وہ کہتا ہے میری طرح تو ایک قدم بڑھا، میری رحمت 10 قدم بڑھ کے تیرا استقبال کرے گی۔ وہ آج اس قدر راضی ہے، وہ کہتا ہے تو توبہ کر، میں تیرے گناہ اس طرح معاف کر دوں گا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ اس قدر راضی ہے۔ سورہ فرقان 19واں پارہ، آخری اس کا رکوع سورہ فرقان کا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ذرا ترتیب سنیے گا، فرمایا وہ بندہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل بھی شروع کر دے۔ اے نہیں مطلب چلو ہوں تے توبہ کر لی سویرے پھر مٹو گناہ شروع کر دیں گے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ ارے توبہ کرو، اس طرح گناہوں سے باہر آ جاؤ جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل کر باہر آ گیا دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح تیرا بھی دوبارہ گناہوں میں جانا ناممکن ہو جائے۔ اب انعام کیا ملے گا؟ سنو یار، سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ فرمایا الا من تاب، مگر وہ بندہ جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اب نیک عمل بھی شروع کر دے، اس کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آؤ ابھی رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے، موت آ گئی تو پھر ہم چاہیں گے رب راضی ہو جائے، پھر رب نے راضی، پھر کام مشکل ہو جائے گا۔ اور رب کا راضی کر لو۔ سبھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو میں مہمانوں کی کون سی قسم میں ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو جنت کے پھل بھی کھایا کرو۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صاحب جنت میں تو ہم جائیں گے، قیامت کے بعد نیکیاں بدیاں تو لیں گی، پھر آپ ابھی فرما رہے ہیں، فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں۔ مسجد کس کے باغات ہیں؟ اونچی بولو۔ حضرت جی میں سوچ رہا سا جڑا دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں جا رہا، قیامت جنت دے باغ چ کیویں جائے گا یار؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، یہاں کا پھل کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کا مسجد میں جاؤ غیبتیں چغلیاں نہ کرو، مسجد میں جاؤ فساد نہ کرو، مسجد میں جاؤ رب کا ذکر کرو۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں جاتا، رب کی توفیق سے جاتا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے حضرت جی آج ہماری مساجد میں وہ سہولتیں میسر ہیں جو عام گھروں میں نہیں ہیں۔ ہونا تو چاہیے پورا محلہ مسجد جا رہا ہے، لیکن آندہ وہی ہے جنہوں رب توفیق دے گا۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی، ایک بندہ تھا نا اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، کہنا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے۔ سیٹھ کہنے لگا یار مسجد آئی تے پڑھ لیں، چل چل مسجد آ گئی، سیٹھ باہر کھلو گیا، ان کہنا جا اندر جا کے نماز پڑھ لی۔ وہ اندر نماز پڑھنے گیا، نماز میں کچھ سرور آ گیا، لیٹ ہو گیا، وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، اور باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، اور کنے تن اندر پھڑ لیا وے، او کیڑا تن باہر نہیں آتے دا، کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں باہر نہیں آن دے رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ